ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ موقع کی مناسبت تو ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل، برکات اور اس عشرہ اخیر کے خاص طور پر جو فضائل ہیں وہ ذکر کیے جاتے، لیکن یہ موضوع چونکہ الحمدللہ مسلسل بیان کیا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں بیان کیا جاتا رہے گا۔ البتہ ہمارے معزز مہمان پروفیسر سید ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب چونکہ یہاں نہیں رہتے، وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ ہم کسی مناسب سے موضوع پر ان سے استفادہ کریں، اور وہ موضوع جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں خاص طور پر جب کہ پاکستان اور انڈیا ہمارے جو اپنے دو ملک ہیں بر صغیر، ان دونوں ملکوں میں اس وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے اتنائی، حدیث رسول کے بارے میں لاپرواہی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حدیث رسول کے بارے میں جو عداوت کا رویہ اس وقت ہمارے مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، میں چاہتا تھا، ہمارے ساتھی چاہتے ہیں، آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ رویہ کیوں اور کس نے اور کس طرح اپنایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت اگر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو اسلام کو سمجھنا ہی ناممکن ہے، اسلام کے احکام اور قرآن کریم پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رویہ جو پیدا ہو گیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے یا ہمیں ہمارے بزرگوں کے فرمان اور ملفوظات کافی ہیں، اس نظریے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی اپنے زمانے میں فرما دی تھی۔ سنن ابو داود، مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشکو ان یقعد رجلا متکئا علی اریکتہ، ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنی مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، فَيُحَدَّثُ عِنْدَهُ حَدِيثٌ مِّنْ حَدِيثِ، اس کے پاس میری حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھی جائے گی یا حدیث کا ذکر کیا جائے گا تو وہ کہے گا بیننا کتاب اللہ، بینی و بیننا، بیننا و بینکم، بیننا و بینکم کتاب اللہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، اور وہ کہے گا کہ ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ ما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ، ہم نے جس چیز کو کتاب اللہ میں حلال پایا ہم اسے حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، اور جو چیز ہمیں اس میں حرام ملے گی ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، ما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ کے رسول حرام قرار دیں وہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا، جس چیز کو اللہ کے رسول حلال قرار دیں وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے اسے حلال قرار دیا۔ یہ شخص یوشکو، قریب ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اور یہ قریب تقریباً 1400 برس گزرنے کے بعد وہ قریب آ گیا، اور وہ کہاں آیا؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان مشترکہ بھارت میں یہ آدمی عبداللہ چکڑالوی نام کا واقعی ظہور پذیر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ گدی پر بڑے مزے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور اس کے پاس حدیث آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بے عین ہی اہل علم نے، اس کے زمانے کے لوگوں نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس کے سامنے حدیث رکھی گئی اور اس نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک گروہ یہ ہے
جو حدیث کا مطلقاً انکار کرتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا آپ کے علم میں کسی کی، آپ الحمدللہ سارے قرآن پڑھتے ہیں، کسی کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں نمازوں کے نام، نمازوں کی رکعتیں، نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل، ان کی ادائیگی کی کیفیت کوئی چیز قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. اگر حدیث رسول کو نہ لیں گے تو ہم اسلام پر چل نہیں سکتے، ہم قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک طبقہ یہ پیدا ہوا، جبکہ اس سے پہلے ایک طبقہ کافی عرصے سے آ رہا ہے، جنہوں نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، طرح طرح کی کوششیں. عجیب و غریب حدیث سے بھاگنے کے چور دروازے کھولے گئے. اور وہ چور دروازے کس نے کھولے، کب کھولے، کہاں کہاں کھلے، اور وہ لوگ کون ہیں، وہ ساری باتیں تو ہمارے معزز مہمان آپ کو بتائیں گے. میں چند کا لفظ آپ نے سن لیا تھا نا. اسٹیج سیکرٹری نے کہا تھا کہ یہ صرف چند منٹ بات کریں گے، چند 9 سے آگے نہیں جاتا. میں ان چند منٹوں کے اندر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں نے حدیث کے ساتھ بلا وجہ دشمنی کیوں مول رکھی ہے، جبکہ حدیث رسول بھی بعین ہی وہی ہے جس طرح کہ قرآن کریم وہی ہے. میں نے سورہ نجم کی شروع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، قسم ہے ستارے کی، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی. صحابہ کرام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ سیدھی راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. اور آگے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوائے اس کے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس وحی کو وہ اپنے الفاظ میں آگے پہنچا دیتا ہے. جس طرح قرآن کریم وحی ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. اس عداوت اور اس دشمنی کی سمجھ نہیں آتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث آگ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہ آؤ. کو پہلے لوگوں نے قرآن سے دور کرنے کی کوششیں کی، کہا کہ قرآن اسے ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. یہ تو بڑا مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ قرآن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 17-18 علوم چاہیے، پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی لائق ہوتا ہے. یہ مولوی کی بات ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا. اللہ کہے ہم نے قرآن کو آسان کیا، ملا کہے قرآن مشکل ہے، بات کس کی مانی جائے گی؟ جواب تو دینا، مجھے پتہ چلے کہ آپ توجہ سے ہیں. اللہ نے کہا قرآن کو میں نے آسان کیا، اور ملا کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے. پہلے تو کہا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، اب حدیث کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اصول وضع کر لیے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس صحابی کی زبان سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات کا چھوٹا سا حصہ نہیں بلکہ 5,500 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں. ہمارے کچھ بھائیوں نے کہہ دیا کہ وہ غیر فقیہ تھے. حضرت ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کے راوی، 5,500 کہتے ہیں کہ وہ غیر فقیہ تھے. گویا کہ 5,500-6,000 حدیثوں کو یہ لفظ کہہ کر انہوں نے کھڈے میں ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے. اور ہمارے مولوی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ہندوستان کی، پاکستان کی کتابیں کھول کر دیکھیں. فقیہ الامت، ایک آدمی ہندوستان میں پیدا ہو، 5,500 تو بڑی دور کی بات ہے، اسے 500 حدیثیں بھی یاد نہ ہو، وہ فقیہ الامت اور 5,500 حدیثوں کا حافظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا صحابی، جس کے شرف کو کوئی ویسے ہی نہیں پہنچ سکتا، اس کو کہہ دیا کہ یہ وہ غیر فقیہ ہے. اس کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو ایک سائیڈ میں ڈال دیا.
ایک دروازہ یہ کھولا، کچھ اصول بنائے، بات کو لمبا کروں گا تو چند سے آگے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہاں خبر، دمام، جبیل، اس علاقے میں الحمدللہ ان کی بہت ساری آڈیو ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں، ان کی متعدد کتابیں موجود ہیں، اور اتنی جاندار کتابیں ہیں کہ کچھ پارٹیوں کو عرب لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کیا ہے۔ کچھ جماعتیں جو اپنے آپ کو اہل توحید اور فلاں کہہ کر یہاں سے نکلتے رہے اور یہاں کا مال بٹورتے رہے کہ ہم اہل توحید ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں مملکت توحید معروف ہے۔ سعودی عرب کو ساری دنیا کے ملکوں میں سے مملکت توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے نام پر یہ لوگ بک جاتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ ہم اہل توحید ہیں، یہاں سے پیسے لے گئے، پاکستان میں، انڈیا میں جا کر ان لوگوں نے اہل توحید کے خلاف اڈے قائم کیے۔ ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب نے ان کے پردے چاک کیے، ان کو بے نقاب کیا، ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان کی اسی طرح کی متعدد کتابیں معروف ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں اسلام آباد کے پہلو میں جو راولپنڈی شہر ہے معروف، اس شہر میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، عالم دین ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رازدان اندرون میخانہ ہیں، اندر کی باتوں کو یہ جانتے ہیں کیونکہ پہلے یہ خود اندر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہمارا موضوع ہے کہ حدیث رسول کو چھوڑنے کے چور دروازے کون کون سے ہیں، وہ کس کس نے کب کب کھولے، اپنے اس موضوع کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو توفیق مزید سے نوازے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ بات بڑی تعجب والی ہے کہ اگر کوئی شخص بازار سے ناول خرید لائے، مولوی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر مولوی صاحب کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بازار سے بخاری شریف لے آئے ہیں، ان کا پہلا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ بخاری پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اجمال ہے، قرآن مجید کے معنی کو لوگ بگاڑتے ہیں، اور حدیث تلوار ہے کہ جس کے معنی کو بگاڑنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو چھری چلائی وہ حدیث پر چلائی۔ انہوں نے چور دروازے کھولے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب کا یہ فرمانا، جیسا کہ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میرے اس مسئلے کا جواب دیا جائے، تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اپنے خود ساختہ مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ جب تک حدیث موجود ہے یہ رکاوٹ ہے، اگر حدیث نہ رہی من مانی کریں گے، جو دل میں آئے گا کہیں گے، اس لیے سب سے پہلے حملہ حدیث پر کیا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا امام جو ہے اس کا قول ہم پر حجت ہوا کرتا ہے اور اس کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حدیث کے چور دروازے اس لیے بھی بنائے گئے تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ حدیث رکاوٹ ہے، ان کے راستے میں ایک روڑا ہے، اس روڑے کو ہٹا دیا جائے تاکہ خواہشات پر عمل کیا جائے، جو دل میں آئے کہا جائے۔ مثلا قرآن مجید کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکاح کرو مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4۔ اب قرآن کی اس آیت کا معنی جو لیا گیا، بعض خواہشات پر عمل کرنے والے لوگوں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مثنا 2 2، 2 اور 2 کتنے ہو گئے 4، و ثلاثہ 3 3، 3 اور 3 کتنے ہو گئے 6، 4 اور 6 10، و رباع 4 4، 4 جمع 4 یہ 8 ہو گئے۔ پچھلا عدد جو ہے وہ 10 کا تھا، 10 اور 8 کو جمع کرو 18 شادیوں کی اجازت، اور قرآن سے ثابت کیا۔ ہر آدمی جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا۔ قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا نبی کہاں سے آیا، کہا قرآن میں موجود ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے، ہمارا جو نبی ہے وہی تو غلام احمد ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اب چونکہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، حدیث اس بات کو فائنل کر رہی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تم تذکرہ کر رہے ہو یہ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ۔ حدیث کا چور دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے نبی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ نبی کے قول کو رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اللہ اور نبی کی لڑائی کروائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیے جب اللہ اور نبی میں اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ کو مانا جائے یا نبی کو مانا جائے؟ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کروائی جاتی ہے، دونوں کا مقابلہ اور ٹکراؤ کروایا جاتا ہے۔ جب دونوں کی باتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے اب بتلاؤ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو یا نبی کی؟ نبی کا مقام چونکہ کم ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، لہٰذا اللہ کی بات کو مانا جائے گا اور نبی کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ ہماری پاکستانی عدالتوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک جوان لڑکی اپنے باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے
اس کی پگڑی کو چوراہے میں اچھالتے ہوئے، خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح چاہے وہ عدالت میں جا کر کرتی ہے یا کہیں اور چھپ کر کرتی ہے۔ یہ ہماری بڑی عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور یہی فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، یہ مادر پدر آزاد ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اپنی اس خواہش کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خود قرآن میں اجازت دے رہا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت نکاح کر لے کسی سے۔ یہاں عورت کو مالک بنایا گیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لہذا ولی کی جو شرط ہے، اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، کہا اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے قول سے ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ بات اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہیں۔ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس ڈر سے کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس ڈر سے قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیے کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ کہا ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ قرآن جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اور پھر اس قرآن کو آپ کو پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ رمضان میں ہر سال دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں جبریل آپ کے ساتھ قرآن کا دو مرتبہ دور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن کو پڑھانا کہ اللہ کے نبی بھول نہ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری اٹھائی کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تشریح کروانا، اس کا بیان کروانا، اس کی تفسیر کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو زبان سے آپ کے نکلے گا وہ ہمارے حکم سے نکلے گا، اس لیے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ جب بھی بولیں گے وحی الہی کے ذریعے بولیں گے، آپ اپنے اجتہاد اور قیاس سے کسی مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا مجھ کو معلوم نہیں، جبریل آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا۔ جبریل آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل بہترین جگہ کون سی ہے اور بری جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ کو بھی پتہ نہیں، میں بھی پوچھ کر بتلاؤں۔ جواب لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آج اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی قریب نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتلایا بہترین جگہ مساجد ہیں اور بری جگہ بازار۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو بات بیان کرتے ہیں وہی الہی کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر کروانا، اس کا بیان کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے۔
اس لیے جس آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کچھ کہتا ہے نبی کچھ کہتا ہے اس کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ جو اللہ کہتا ہے اس میں اجمال ہے، اور جو نبی بیان کرتا ہے اس میں تفصیل ہے۔ قرآن کی آیت کا وہ معنی لیا جائے گا جو معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے۔ اب مردار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو خود مر جائے، جس کو ہم ماریں، جس کو ہم ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، وہ تو حلال ہو گیا، اور جو خود مر جائے وہ حرام، وہ میتہ مردار کے حکم میں آتا ہے۔ اب آپ تمام لوگ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں، یا مچھلی مارکیٹ میں مری ہوئی ملتی ہے۔ مری ہوئی مچھلی وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث پر حملہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اور جب ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن تو اس مچھلی کو حرام کہہ رہا ہے، اور تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قرآن کے اس حکم سے انکار کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مردار کو حرام قرار دے رہا ہے، اور ہم مچھلی اور ٹڈی کی صورت میں مردار مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احل لنا المیتتان والدمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن تو کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کرو، نماز کو کم پڑھو، ایسی صورت میں کہ تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے یا تم پر حملہ کر دیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو ہم امن کی حالت میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، اب بھی ہم قصر پڑھتے ہیں، سفر کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں نماز قصر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اس انعام کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سیکھا جائے گا، اس لیے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کی جو تفسیر اللہ کے نبی کر رہے ہیں وہی حجت ہے، اور جنہوں نے اپنے مسالک کو بچانا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے قرآن سے ٹکرا دیتے ہیں اور حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ اب قرآن مجید یہ بات کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جہاں سے مرضی پڑھو، نماز میں قرات کرو، جہاں سے مرضی کرو جو تمہیں میسر ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اس کی تعویل کریں گے اور کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، ہاں یہ کہہ دیں گے کہ کامل نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری مرتبہ گیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ گیا، اللہ کے نبی نے پھر یہ فرمایا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ کو پھر نماز سکھلائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، یہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اب اطمینان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس صحابی کو، اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہم قوما اور جو جلسہ کرتے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی ساری نمازوں کو اسی طریقے سے ادا کرو۔ صحابی رسول کی وہ نماز جو بغیر اطمینان کے پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو نماز پڑھائی، اور جب اس کو پڑھنے کا طریقہ نہ آیا، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، ثابت یہ ہوا کہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھی جائے۔ اب احناف نے یہ اصول گھڑ لیا کہ اللہ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ جو آدمی جھک جاتا ہے اس کا رکوع کامل ہو جاتا ہے۔ اس میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا اور اس میں تسبیحات پڑھنا یہ اللہ کی کتاب پر زیادتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا کہ رکوع وہ رکوع قرار دیا جائے گا کہ جو رکوع اطمینان کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو ٹکرایا جا رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو۔ کہتے ہیں یہاں اللہ دھونے کا حکم دے رہا۔ اب دھونے پر یہ شرط لگا دینا کہ ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، کہا یہ غلط ہے۔ کوئی اگر پہلے پاؤں دھو لے تب بھی اس کا وضو ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط لگانا کہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی جائے، ناک میں پانی دیا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک بازو دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے، پھر پاؤں دھوئے جائیں۔ یہ پے در پے دھونا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہاتھ دھو لے، دوسرے گھنٹے کے بعد منہ دھو لے۔ کہا اسی طریقے سے بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ تو نہیں کہا بسم اللہ کے بغیر تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ لہذا وضو بغیر ترتیب کے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے وقفہ درمیان میں ڈال کر کہ پہلے ہاتھ دھو لیے اور گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیا، اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے، کہا تب بھی وضو ہو جائے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو لڑا کر حدیث کو رد کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور مولانا منیر قمر صاحب نے جو اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صحابی رسول کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، اور صرف صحابی رسول کو رد نہیں کیا جاتا، اصول کیا بنایا جاتا ہے؟ ان عرف بالعدالت او الضبط دون الفقہ کانس و ابی ہریرہ تھا۔ اگر کسی راوی کی ثقاہت معروف ہو کہ یہ راوی ثقہ راوی ہے لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، کانس و ابی ہریرہ تھا، جیسا کہ حضرت انس تھے
اور حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس لیے جب یہ حدیث بیان کریں اگر ہماری عقل میں آ گئی تو حدیث کو مان لیا جائے گا، ورنہ حدیث رسول کو رد کر دیا جائے گا. اور یہ اشارہ ہے بخاری کی اس حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے اور دھوکہ کرتے ہوئے دودھ ایک دن کا جانوروں کے تھنوں میں روک لیتا ہے، اگلے دن وہ اس کو فروخت کرتا ہے جانور کو، چونکہ اگلے دن 2 دنوں کا دودھ ہو جائے گا، وہ دودھ زیادہ ہوگا، اس مقدار کو دیکھ کر اس کی قیمت زیادہ لگائی جائے گی، لیکن اس سے اگلے دن دودھ پھر اسی حساب سے آئے گا کہ وہ 1 دن کا دودھ ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا دھوکہ کسی سے کیا جائے تو خریدار جانور خریدنے والا اس کو 1 سا کھجوروں کا دے دے اور اس کا جانور واپس کر دے. اب وہ اس حدیث کو عقل سے سوچتے ہیں. کہا دودھ کی قیمت معلوم نہیں کھجور کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، لہذا چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں وَلَمْ يُدْرِكْ مُرَادَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ جو غیر فقیہ تھے وہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ نہ پائے ہوں، اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہوں اور یہ کچھ بیان کر رہے ہوں، لہٰذا جو حدیث ان کی عقل کے خلاف آئے گی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا. سارے دین کا بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں اور صحابی کچھ بیان کر رہے ہیں. کچھ اسی قسم کی بات ابو العلا مودودی صاحب نے بھی بیان کی. کہا تمہارے نزدیک معیار بخاری اور مسلم ہے، راوی کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن میرے نزدیک راوی کی ثقافت، حدیث کی صحت یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ بیان کر رہے ہوں اور سننے والا صحابی اس کو سمجھ نہ پایا ہو اور وہ کچھ اور بیان کر رہا. کیا نعوذ باللہ نبی کے شاگرد اتنے کم عقل تھے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے اور شاگرد کچھ سمجھ رہا ہے. مودودی صاحب نے بھی حدیث کو عقل پر پرکھا. کسی نے سوال کیا یہ کانا دجال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کہیں مقید ہے کہ نہیں، کہیں قید کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ ایک افسانہ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، کانا دجال کہیں بھی قید نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے، اگر کہیں کانا دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو وہ مل جائے، لیکن چونکہ ملا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا جاتا. کہا افسانہ ہے، جھوٹ ہے، کانا دجال اس کا قید ہونا افسانہ ہے. اور صحابی رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو آج فجر کی نماز میں لیٹ آیا ہوں، نماز پر تھوڑی سی دیر سے پہنچا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں صحابی مسلمان ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ کو اپنا واقعہ بتلایا کہ کس طریقے سے ان کی کشتی ایک جزیرے پر گئی اور وہاں جا کر اس صحابی نے اس دجال کو قید ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا. اور اللہ کے نبی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد خوش بھی تھے، مسکرا رہے تھے. آپ چونکہ اس سے پہلے دجال کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کر چکے تھے اور یہ شہادت تھی اس صحابی کی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. صحابی کہہ رہا ہے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو افسانہ قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہیں بھی کانا دجال قید نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکی.
اسامہ بن لادن، اس کے پیچھے بہت سی حکومتیں ہیں، وہ موجود ہے، اس کو حکومتیں پا نہیں سکتی ہیں، مل نہیں رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اسامہ افسانہ اور کہانی ہے، جھوٹ ہے، کوئی انسان نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ ہماری نظریں اس کو دیکھ نہیں پا رہی؟ نبی کی حدیث پر ایمان ایسے لانا کہ چونکہ ہماری آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ ایمان ابو جہل کا ایمان تھا جس نے حدیث رسول کو عقل پر تولا، اور ایمان ابی بکر یہ تھا کہ ابو جہل ابو بکر کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تیری یہ عقل مانتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہاں سے آسمان پر گیا ہو، جنت اور دوزخ کو دیکھا ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں دنیا میں واپس بھی آ گیا ہو؟ کہا یہ بات عقل نہیں مانتی ہے، یہ بات عقل نہیں مانتی ہے کہ ایک آدمی آسمان پر چلا جائے، اتنا فاصلہ طے کر کے جنت اور دوزخ کی سیر کرے، رب سے ہم کلام ہو اور رات کی انہی گھڑیوں میں واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر یہ بات کہنے والا تیرا آقا محمد الرسول اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق پوچھنے لگے ابو جہل کیا تو نے یہ بات میرے آقا کی زبان سے سنی ہے؟ کہا ہاں ابھی سن کر ہی آ رہا ہوں۔ کہا ابو جہل پھر گواہ رہنا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں، میرا ایمان ہے اس پر کہ جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ اور کہانی نہیں، عقل کے خلاف ہے۔ اس وقت راکٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج تو سائنسی دور ترقی کر گیا ہے، راکٹ زمین سے فضا میں اڑتا ہے اور آسمان کو فضاؤں کو چیرتے ہوئے اوپر تک جاتا ہے، کوئی چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی سورج کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس وقت راکٹ اور جہاز کا زمانہ نہیں تھا، عقل میں بات آتی بھی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اڑ کر جائے، پر نہیں لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی کی حدیث کو عقل پر تولا اور ابو بکر صدیق نے اس کو ایمان پر تولا، کیونکہ نبی کی بات ہے اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچ فرماتے ہیں، افسانہ اور کہانی کہاں۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سے دشمنی کی گئی، بلکہ حدیث رسول سے دشمنی کی گئی۔ رد حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کا نہیں، یہ تو کہہ دیا کہ یہ غیر فقیہ ہے، جیسے حضرت معاویہ کو جاہل قرار دیا ان لوگوں نے، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر تم نے ان کو غیر فقیہ بھی قرار دیا ہے یہ تو سوچو کہ رد کس کو کر رہے ہو۔ کہا رد ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو کر رہے ہیں کہ نبی کی حدیث صحیح سند سے ہو اس کو بھی رد کر دیا جائے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا معیار راویوں کی ثقافت ہے، سند کا صحیح ہونا ہے، لیکن ہمارا معیار اس سے مختلف ہے۔ ایک مزاج شناس رسول کی اصطلاح گھڑی ہے مودودی صاحب نے، کہا جو مزاج شناس رسول ہوا کرتا ہے وہ حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج میں یہ آ رہی ہے، میں مزاج شناس رسول ہوں، مجھ کو پتہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، چاہے حدیث ضعیف اور چاہے حدیث صحیح ہو، لیکن مزاج شناس رسول میں نہ آئی، اس سے مطابقت اس کی نہ ہوئی، کہا جائے گا تم حدیث کو صحیح ہونے کی وجہ سے مانتے ہو، لیکن میں چونکہ مزاج شناس رسول ہوں لہٰذا اس صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا، ضعیف حدیث کو مان لوں گا اور صحیح حدیث کو میں رد کر دوں گا۔ یہ ہمارا اپنا ان کا بنایا ہوا ایک معیار ہے۔ انکار حدیث کا چور دروازہ کیوں کھولا گیا؟ اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے ایک اصول گھڑا گیا
کہتے ہیں امام کرخی الاصل قانون بیان کرتے ہوئے ان کل خبر یجیء بخلاف قول اصحابنا فیحمل علی النسخ، کوئی بھی حدیث ذخیرہ احادیث میں سے کوئی بھی حدیث جو ہمارے ائمہ کے اقوال سے ٹکرا جائے گی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے۔ معیار کیا ہے؟ امام کا قول۔ حجت کیا ہے؟ امام کا قول۔ اگر نبی کی حدیث امام کے قول سے ٹکرا گئی، کہا جائے گا کہ نبی کی یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے کیوں ٹکرائی۔ جیسا کہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قرآن کی رکھی، ان کے دل میں قرآن کا کوئی درد نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہیں۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھنا، خارجی تم کو قرآن میں الجھائیں گے اور کہیں گے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، لہذا معاویہ بھی کافر ہے اور علی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ انہوں نے حکم مان لیے، حکم اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے۔ کہا انہوں نے حکم مان لیے، حکم غیر اللہ کا مان لیا، اس لیے یہ بھی مسلمان نہ رہا، وہ بھی مسلمان نہ رہا۔ حضرت علی نے کہا عبداللہ ابن عباس سے دیکھنا، خارجی تم کو قرآن میں الجھانے کی کوشش کریں گے، ان کے اس جال میں نہ آنا، حاججہم بالسنہ، ان سے جب گفتگو کرنا حدیث رسول کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا، دیکھنا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے اور فوراً شکست کھا جائیں گے۔ ان کے دل میں قرآن کا درد نہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کے قائل ہونے کی وجہ سے نبی کی حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں، بلکہ ان کے دل میں جو درد اٹھا ہے یا پیٹ میں جو مروڑ اٹھا ہے، وہ اس لیے اٹھا ہے کہ نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے مقابلے میں کیوں آئی۔ ملتان میں ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی حنفیوں کے ایک عالم سے، میں نے حدیث پیش کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث، جس کو محدثین سونے کی کڑیاں کہتے ہیں۔ اس کی سند اتنی اعلیٰ اور اونچی ہے کہ اس سند کو سونے کی کڑیاں کہا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر کے یہ الفاظ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیہ ولا یرفع بین سجدتین۔ کہا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ ابتدائے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع کو جاتے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے جواب میں کہنے لگے کہ یہ گلاس ہے، اس کے اندر پینسل ڈال دی جائے۔ اب پینسل گلاس میں ڈالنے کے بعد پینسل ٹیڑھی نظر آتی ہے، اصل میں ٹیڑھی نہیں۔ پانی میں پینسل پین قلم ڈالنے کے بعد وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، اصل میں وہ قلم ٹیڑھا نہیں۔ کہا یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہے، اللہ کے نبی کچھ کر رہے تھے اور وہ کچھ سمجھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوں رکوع کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ ہاتھ چھوڑ رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے، لہٰذا عبداللہ ابن عمر کی یہ بات قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی۔
اور جب حدیث رسول امام کے قول سے ٹکرا جائے پھر وہ ماننے کے قابل نہیں رہی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی عظمت کے یہ لوگ قائل ہیں اس لیے حدیث رسول کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کے چور دروازے کھولے ہیں وہ قرآن کو بھی امام کے قول سے ٹکرانے کے بعد رد کر دیا کرتے ہیں۔ اصول کرخی کے اسی صفحے پر پہلے یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی اس ہر آیت کا انکار کر دیا جائے گا اور اس کو منسوخ سمجھا جائے گا کہ جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب قرآن مجید میں النفس بالنفس، جان جان کے بدلے میں، کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ کوئی دیت لے اور معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ اگر ان کے دل میں درد ہوتا قرآن کا تو یہ کبھی مسئلہ نہ بناتے کہ من غرک صبیا او بالغا فی البحر فلا حد علیہ، کہ جو آدمی کسی بچے یا بڑے کو ڈبو کر پانی میں ہلاک کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے کہ جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ اگر ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہوتی تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اپنا مذہب نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، پھر پوچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے کہ مدینے میں جب حرمت شراب نازل ہوئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا۔ جس کے ہاتھ میں جام تھا پلٹ دیا، سامنے مٹکا تھا توڑ دیا، محفل ختم کر دی، اس لیے کہ منادی کرنے والا گلیوں میں منادی کر رہا ہے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا مذہب گھڑا گیا؟ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والعسل والذرۃ حلال عند ابی حنیفہ، جو شراب گندم سے تیار کی جائے، جو سے تیار کی جائے، شہد سے تیار کی جائے اور مکئی سے تیار کی جائے، حلال عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حلال ہے۔ قرآن کی عظمت کا درد اگر ان کے دل میں ہوتا، قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں مذہب نہ گھڑتے۔ یہ ہارون رشید کو شراب اب یوسفی بنا کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں حلال ہے۔ اللہ کی کسی حد کو ان لوگوں نے باقی نہیں چھوڑا۔ قرآن کی عظمت اگر سینوں میں ہوتی، اللہ کی حدوں کے مقابلے میں کوئی حد نہ بناتے، اللہ کی حدوں کو نہ گراتے، مسئلے نہ گھڑتے، لیکن کوئی حد، چاہے وہ چوری کی ہو، چاہے وہ بدکاری کی ہو، وہ شراب خوری کی ہو یا قتل کی ہو، کسی حد میں سے انہوں نے باقی کسی حد کو نہ چھوڑا۔ چوری کے طریقے گھڑ لیے، السارق والسارقۃ، اللہ کہتا ہے چور مرد ہو یا چور عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انہوں نے مسئلہ گھڑ لیا۔ اگر چور کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے مال چوری کرتا ہے اور اسی مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیتا ہے، باہر سے آنے والا چور وہ مال اٹھا کر لے جاتا ہے، پھر بعد میں یہ 50-50 کر لیتے ہیں، نصف لی و نصف لک وَإِنَّ هَذَا قَوْمٌ هَالِكُونَ، کہا نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جو باہر سے اٹھا کر لے گیا، نہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ جس نے اندر سے مال اٹھا کر دیوار پر رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا عقل میں یہ بات نہیں آتی، جو چور داخل ہوا تھا مکان میں وہ تہجد پڑھنے کے لیے داخل ہوا تھا یا چوری کرنے کے لیے؟ کہا اس نے چوری تو کی، مانا اس نے مال اٹھایا، کہاں لے گیا؟ باہر اپنے گھر میں لے گیا؟ کہا نہیں،
مالک مکان کی دیوار پر رکھا، پہلے کمرے میں تھا پھر دیوار پر رکھ دیا۔ کس کی دیوار ہے؟ مالک مکان کی۔ مال باہر لے کر گیا نہیں، باہر والا جو لے کر جا رہا ہے، کہا وہ باہر سے لے کر جا رہا ہے، اندر تو داخل نہیں ہوا، جب تک اندر سے داخل ہو کر باہر نہیں جائے گا چوری نہیں ہوگی، لہٰذا نہ اس کے کاٹے جائیں گے نہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کوئی 50-50 کے چکر میں نہ پڑے کہ سارا میرا ہو، کہا اس کا بھی طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ایک گدھا لے لے، اس گدھے پر مال گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پر لوڈ کر دے، لوڈ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے۔ اب کس کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ جو داخل ہونے والا ہے، مال اٹھانے والا ہے، اس نے مال اٹھا کر کہاں رکھا؟ مالک مکان کے گھر میں موجود گدھے کی پیٹھ پر رکھا۔ باہر لے گیا؟ کہا نہیں لے گیا۔ کہا چوری تو تب ہوگی نا جب مال اٹھا کر دروازے سے باہر لے کر جائے۔ اب یہ باہر لے کر گیا نہیں، گدھے کو یہیں چھوڑا، خالی ہاتھ باہر نکلا۔ گدھا چونکہ اس کا اپنا تھا لہٰذا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر گھر پہنچ گیا۔ کہا نہ گدھے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ بے زبان ہے، نہ اس کے کاٹے جائیں گے۔ مال لے کر آنے والا گدھا ہے، یہ چور نہیں ہے۔ اور اگر گدھا بھی میسر نہ ہو تو تب، اگر کوئی کمہار نہیں ہے، گدھا نہیں مل رہا، پھر کیا کرے؟ کہا باہر بیٹھ کر نقب لگائے، دیوار میں سوراخ کرے اور سوراخ کرنے کے بعد وہیں سے ہاتھ بڑھا کر مال نکال لے۔ کہا اس کا ہاتھ اندر گیا ہے، خود تو نہیں گیا، خود جاتا تو چوری کہلاتی، چونکہ ہاتھ اندر گیا ہے لہذا ہاتھ، صرف ہاتھ جانے پر چوری کی سزا نہیں ہوتی جب تک کہ خود داخل نہ ہو۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے۔ قرآن کی عظمت اگر ان کے دلوں میں ہوتی یہ مسئلہ کبھی نہ گھڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت 2 سال قرار دی ہے، حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا دل چاہے کہ وہ مدت رضاعت کو پورا کرے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ کہا ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ 2.5 سال دودھ پلائے، اور یہ ہدایہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جو تم کو دودھ پلاتی ہیں، رضائی ماؤں کو مائیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اگر کوئی آدمی، کوئی لڑکا، کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، 1-2 گھونٹ پینے سے وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنتی۔ کہا اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ جس نے دودھ پیا چاہے 1 قطرہ بھی دودھ پیا ہو، کہتے ہیں اگر دودھ کی چائے بنا کر اس میں روٹی کا ٹکڑا بھگو کر بھی اگر منہ میں ڈال لیا ہے تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی۔ اگر منہ کے ذریعے دودھ نہیں پیا، ناک کے ذریعے 1-2 قطرے حلق میں جا کر معدے میں پہنچ گئے ہیں تب بھی یہ رضائی ماں بن جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2-4 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، لہٰذا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں یہ چور دروازے، آخر یہ چور دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ نبی سے محبت کی وجہ سے۔ اصل میں ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے جو نبی کی حیثیت بیان کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اگر قرآن کافی ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ آسمان سے براڈ کاسٹ کر دیتا قرآن مجید کو کہ سب لوگ قرآن کو سن لیتے اور قرآن یاد کر لیتے اور قرآن پر عمل کرتے۔ یاد رکھو جب تک قرآن کے ساتھ حدیث شامل نہ ہوگی قرآن پر صحابی رسول بھی عمل نہیں کر سکتا۔ عربی زبان سے واقف ہے، نبی کا شاگرد ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، نبی کی حدیث کے بغیر، نبی سے سمجھے بغیر قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے،
جب تک نبی کے سامنے اس مسئلے کو نہ سمجھے، قرآن کی اس آیت کا معنی نبی سے نہ سمجھے، اس وقت تک قرآن کی اس آیت پر عمل اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایک صحابی کو غسل کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ باہر ریت کے ٹیلے پر گیا اور اپنے آپ کو ریت میں لت پت کر لیا۔ ریت میں لت پت بھوت بن کر اللہ کے نبی کے سامنے آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی غسل واجب ہو گیا تھا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ کے نبی میں تیمم کر کے آ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیمم کا طریقہ یہ نہیں جو تو نے قرآن سے سمجھا، تیمم کا طریقہ یہ نہیں جو تو نے قرآن سے سمجھا، بلکہ تیمم کا طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سمجھاتی ہے۔ قرآن کو خود لغت کے ذریعے سمجھنا، قرآن کو اپنی قابلیت کے ذریعے سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ قرآن کو سمجھو تو محمد الرسول اللہ کی زبان سے سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول احادیث لکھا کرتے تھے۔ بعض ساتھیوں نے اس صحابی رسول پر اعتراض کیا، پوچھ کر لکھا کر، کون سی بات اللہ کے نبی کی لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات اللہ کے نبی کی لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی گھر کے اندر ہوتے ہیں، کبھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، ہر بات لکھ لیا کر، یہ عقل کے خلاف ہے۔ کبھی انسان غصے میں ہے، کبھی خوشی میں ہے۔ غصے میں جب پارا اوپر چڑھتا ہے کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ کیسے بہتا ہے؟ آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی اور ریگستان میں بیٹھا ہوا، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ اس پر لدا ہوا، سواری غائب ہے اور خود ریگستان میں ہے، کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ مل جائے، موت یقینی ہے، سامنے موت دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اچانک سواری اس کو واپس ملتی ہے، سواری پہنچتی ہے، اللہ سے کیا کہتا ہے؟ انت عبدی وانا ربک۔ خوشی میں جذبات میں آ کر کیا کہتا ہے؟ انت ربی وانا عبدک، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے یہ کفریہ الفاظ جو خوشی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، اللہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جذبات میں آ کر انسان کلمہ کفر بھی کہہ بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا انا عبدی وانت ربی، میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہنے لگا نہیں تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اے صحابی پوچھ کر لکھا کر، بعض دفعہ جذبات میں اللہ کے نبی کچھ کہہ جائیں اور تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ صحابی رسول لکھنا بند کر گئے، کہا نہیں لکھتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک دن، کہا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پوچھ کر لکھا کرو کہ کون سی بات لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات لکھنے کے قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے۔ میرے ان دو ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے۔ کیوں یہ چور دروازے کھولے گئے؟ قرآن کی عظمت کے لیے نہیں، اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے۔ خود ساختہ مذہب جو گھڑا گیا ہے
اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسلک کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر چھری چلا دی جاتی. میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ حدیث حجت نہیں، میں کہتا ہوں 2 منٹ میرے سامنے بیٹھے اور قرآن کو ثابت کر جائے کہ یہ قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار. یہ تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں حدیث کے بغیر اس قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ. بتلائیے سب سے پہلی آیت قرآن کی کون سی اتری؟ پتا ہے کسی کو کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہے کہاں پر یہ؟ 30ویں پارے میں. کس کے کہنے پر وہاں رکھا ہے؟ قرآن میں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو 30ویں پارے میں رکھو؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ کسی منکر حدیث کے پاس ہے اس کا یہ جواب کہ قرآن کی ترتیب یہ محتاج ہے حدیث کی؟ جب تک کہ حدیث قرآن کی ترتیب نہ دے گی قرآن کی ترتیب لگتی نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت اترنے والی 30ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے. کس نے رکھا؟ حدیث نے. ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جس قرآن کو حدیث قرآن نہ کہے. ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ حدیث اس کو قرآن نہ کہے. نبی کی زبان حدیث ہے، جب تک کہ نبی کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ یہ قرآن ہے ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں. شروع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن لکھنے سے منع کر دیا، حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا شروع میں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتہ نہ لگتا تھا کہ یہ قرآن ہے یہ نبی کا کلام ہے، حدیث ہے. صحابہ کو حدیث لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا شروع میں کہ نہ لکھا کرو، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس بات کی تمیز نہیں کہ یہ قرآن ہے یا میری بات ہے. ثابت کیا ہوا کہ حدیث نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی یہ مطلوع ہے، اور یہ وحی یہ غیر مطلوع ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کا قول ہے. اس لیے حدیث نے قرآن کو علیحدہ بیان کیا، حدیث کو علیحدہ بیان کیا. جب تک کہ حدیث قرآن کو قرآن نہ کہے میں اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں ایسا قرآن لے کر آؤ کہ جس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے، اور احکام کے لحاظ سے اترنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ احکام کے لحاظ سے اترنے والی آخری آیت ہے. اور اس کا اختتام کم از کم 1-2 آیتوں سے پہلے اس کو جگہ ملنی چاہیے کہ یہ آخر میں اتری ہے. ایسا قرآن لے کر آؤ، پھر ہم سے کہو کہ تم حدیث کو ثابت کرو، ہم کہیں گے تم قرآن کو ثابت کرو. میرے بھائیوں یہ چور دروازے صرف اس لیے کھولے جاتے ہیں شہوت پرستی کے لیے، عقل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کانا دجال کہیں قید ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے چونکہ یہ حدیث عقل سے ٹکرا گئی ہے لہٰذا اس کو رد کر دیا جائے. حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے موافق ہوتا کہ جو عقل میں آتی وہی بات دین ہے تو مسا اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا. مٹی نیچے لگتی ہے اوپر تو نہیں. لہذا حدیث کا چور دروازہ، انکار حدیث کے چور دروازے کھولنے والے کیوں کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دوسری بات اپنے آئمہ کے مسلک کو بچانے کے لیے، تیسری بات
لوگوں کے تان و تشنیع سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کتنے پاگل ہیں، اللہ کے نبی کو بغیر راکٹ کے آسمان پر بھیج رہے ہیں۔ چونکہ دلائل ان کے پاس ان کے رد کے نہیں ہوتے ہیں، جواب چونکہ نہیں بن پاتا ہے، لہذا عقل پرست تان و تشنیع کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے کہ ہم حدیث کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہی اعتراضات قرآن پر آنے لگ جائیں پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بارے میں لوگ اس صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی اعتراض قرآن کی آیات پر ہونے لگ جائے پھر کیا کرو گے؟ قرآن کو چھوڑ دو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ رہے ہیں کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ قحط کا زمانہ ہے، کہاں سے مال لے کر آئے؟ یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک برتن اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کر کے کہتا ہے اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ برتن ناپنے والا آلہ کس نے چھپایا؟ یوسف علیہ السلام نے چھپوایا۔ چاہتے کیا تھے کہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روک لیں، اپنے پاس روک لیں۔ تدبیر کیا کی کہ اس کے سامان میں برتن رکھ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم چور ہو۔ قافلے والے کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں۔ کہا اچھا یہ برتن اگر تمہارے سامان میں نکل آئے تو؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے پہلے باقی سامان کی تلاشی لی گئی، آخر میں ان کے جو بھائی ہیں ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور برتن نکال لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اس کے ایک اور بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے ایک اور بھائی نے، اس کے سگے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اپنے دل میں مسکرائے یوسف علیہ السلام۔ اللہ کیا کہتا ہے اس پورے ماجرے کے بارے میں؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ کیا کہ کسی کے سامان میں برتن چھپایا جائے اور پھر قافلے والوں سے کہا جائے کہ تم چور ہو، پھر تدبیر یہ کی جائے سارے سامان کی تلاشی لینے کے بعد آخر میں اس کی لی تلاشی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سازش تھی، پہلے ہی نکال لیا۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کروایا۔ اب جواب دو قرآن کی اس آیت کا۔ اعتراض کرنے والا قرآن پر اعتراض کرتا، کیا کہو گے؟ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ جواب نہیں ہے، یا قرآن کا دفاع کرو گے کہ یہ ہے طریقہ دفاع کرنے کا الگ؟ اس لیے جو اس ڈر سے کہ عقل کے خلاف ہے حدیث ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، ورنہ قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے مسلک کو بچاتے ہوئے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، لوگوں کے تان و تشنیع سے بچنے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، بلکہ ایسے کہے جیسے صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا تھا میرا ایمان ہے، عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لہذا حجت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔